ہے گائز، السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ کئی سالوں سے جو میں انجینئر مرزا کے بارے میں باتیں محسوس کر رہا تھا، ثبوت اکٹھے کر رہا تھا اور باتیں کرنا چاہ رہا تھا، نہیں کی، لیکن آج الحمدللہ وقت ہے اور بہترین سپورٹ بھی ہے، تو اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا کہ میں آپ سب کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں۔ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت میں نے 3-4 دن پہلے اس کو ایک چیلنج دیا۔ چیلنج دینے کا مقصد کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ساری میری ایک پلاننگ تھی، اور چیلنج دینے کے بعد اس کی میمز آنا شروع ہو گئی اور ہم نے میمز شیئر کی، خوب ذلیل کیا، سوشل میڈیا پر گھسیٹتے رہے۔ تو کچھ علماء کرام کے مجھے فون آئے، وہ علماء کرام جن کو یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بڑے علماء کرام نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آفاق، ہم تمہیں 8-10 سال سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تمہارا ڈومین ہی نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں، تم اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہو؟ جب میں نے ان کو اپنی پلاننگ بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تم کسی کو اتنا ذلیل مت کرو۔ یہ اتنا بڑا ہمارے علماء کرام کا ماشاءاللہ دل ہے، اتنی بڑی ان کی وسیع سوچ ہے، لیکن یہ میں نے کیوں کیا؟ تاکہ ایک ہائپ کریٹ ہو جائے اور آپ اس والی ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیں۔ ہمارا مقصد خراب نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد کسی کی تزلیل نہیں بلکہ حق اور سچ تک پہنچنا ہے اور فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ اب شروعات کرتے ہیں۔ بھئی میں تو UK میں ہوتا ہوں، میں تو چاہتا وہاں پہ ظاہر سی بات ہے BBC CNN کے ساتھ لگ سکتا تھا، یا پھر میں ظاہر سی بات ریڈیو میں نے کام کیا، بالی ووڈ ایکٹریسز کے ساتھ میں کام کر سکتا تھا۔ میں تو ایک صحافی ہوں نا، میں کسی بھی چیز کو چن کر مشہور ہو سکتا تھا۔ میں سوشل میڈیا کی طرف کیوں آیا اور کیوں میں ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا؟ کیونکہ میں نے علماء کرام کے کام کو جب گراؤنڈ پر دیکھا، میں نے جب ان کے اتنے بڑے مشنز کو دیکھا، اور جب دیکھا کہ ان کے مشن کو خراب کرنے کے لیے جو مغربی میڈیا کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کے بڑے بڑے صحافی ہیں، میں نے سب کو سبسکرائب کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب میں دیکھتا کہ ہمارے علماء کرام یا ہمارے مسلمان کسی بڑے مشن پر کام کرتے، مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے، یا اسلامی نظام کی بات کرتے، یا مدارس کی بات کرتے، تو میڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو الفاظ وہاں سے فیڈ کیے جاتے وہی الفاظ انجینئر مرزا کی زبان سے ادا ہو جاتے۔ میں ہمیشہ سوچتا شاید یار انسان ہے، غلط بول دیا ہوگا، اور ہمیشہ میں اس کے اوپر جب ویڈیو بناتا تو پھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا، یا اللہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو مجھے معاف فرما۔ ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے سکون آ گیا ہے کہ جو میں کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو پوری باتیں بتاتا ہوں۔ میں نے جب علماء کرام کا کام دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جو قادیانی ہے، بغیر میڈیا کے، میڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پر کس طریقے سے مسجد کے امام کو یہ جو ہے وہ قادیانی بنا رہے ہیں، مسجد کے امام کے بیٹوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، لوگوں کو عمرے اور حج پہ لے جا کر واپس آ کر قادیانی بنا رہے ہیں، سکولز بنا رہے ہیں، ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ وہاں ہمارے علماء کرام خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور اپنے جھنڈے بھی نہیں اکھاڑ لیتے کہ بھئی ہم نے کتنا کچھ کر لیا، یہ کیوں خاموشی سے کام کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا رہا، پھر جب میں نے انجینئر مرزا پر کام کرنا شروع کیا تو دوستو، ایک میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں، RAND کارپوریشن کے نام سے ایک ریسرچ بیسڈ کمپنی ہے۔ انہوں نے بہت ساری ریسرچز کی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہاؤ ویسٹ کین کاؤنٹر ریڈیکل اسلام یا مسلم ورلڈ آفٹر 9/11۔ اس میں انہوں نے بہت ساری تجاویز پیش کی تھی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان میں علماء کو بدنام کر سکتے ہیں، مدارس کو بدنام کر سکتے ہیں، پاکستان میں اس مسلمانوں میں کس طریقے سے فرقہ واریت پیدا کر سکتے ہیں۔ جو تجاویز تھی وہ تمام کی تمام تجاویز انجینئر مرزا اپنے چینل کے ذریعے کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ شروع ہم کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ دیکھیں، فلسطین کا جو ظلم شروع ہوا، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی اس کے لیے، تو ہر بندے نے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا، جس میں سب سے اہم چیز تھی بوائکاٹ۔ جب بوائکاٹ شروع ہوا تو ابھی ریسنٹلی ایک اسرائیل نے باقاعدہ ترکی میں ایک ایڈورٹائزمنٹ، ایک کمرشل ریکارڈ کروایا، مختلف ایکٹریسز کو بلایا، عربی زبان میں KFC میں خواتین کو، مردوں کو بٹھایا، فیملیز کو بٹھایا اور اس کو لانچ کر دیا، اور ساتھ میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو فلسطینی خود KFC کھا رہے ہیں تو مسلمانوں کو کیا مسئلہ، ترکی والوں کو کیا مسئلہ، پاکستانیوں کو کیا مسئلہ۔ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا ہم پاگل ہیں یار، ہم بوائکاٹ کر رہے ہیں، وہ تو خود کھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ترکی میں بنایا گیا تھا، پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھا، اور اس کو مختلف زبانوں میں ریکارڈ کروایا گیا تاکہ بوائکاٹ کی مہم کو ناکام بنایا جائے۔ پھر کیا ہوا، علماء کرام نے بھی بوائکاٹ کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ توانا آواز بنا کے سامنے آئے۔ اس شخص نے کیا کیا کہ بھیا بوائکاٹ اگر ہوگا تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بوائکاٹ اگر کرنا ہے تو ان کپڑوں کا کرو جو ان کی مشین پر بنتی ہے، اس موبائل کا کرو، مسجد کی قالین کا کرو، مسجد کے اسپیکر کا کرو۔ یہ مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہمیں اتنا حقیر بنا دیا گیا ہماری نظروں میں کہ ہم نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے، حالانکہ کپڑا کتنا پاکستان میں بنتا ہے، کتنا بنگلہ دیش میں بنتا ہے، کتنے ہمارے پاس جو ہے وہ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، لیکن نہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسے سمجھ لیں کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، جس کو جو کرنا ہے کرتے رہے، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، جس میں انجینئر مرزا ان کی خوب مدد کر رہا ہے۔ آگے سنیے گا، جب پھر جو ظالم فوج ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے مظلوم فلسطینی ہیں ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال
کر رہے ہیں مجاہدین، یہ کہہ دیا۔ یہ ویڈیو مجھے پتہ نہیں کہ چلے گی نہیں چلے گی، آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا۔ انہوں نے یہ چلانے شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو مسلمان لڑ رہے ہیں یہ عام بچوں کو جو ہے وہ خواتین کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں، مطلب خود کو بچانے کے لیے آگے یہ خواتین اور بچوں کو لے آتی، اس وجہ سے ہم اسپتال پر بھی بمباری کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اسکول پر بھی بمباری کر رہے ہیں۔ یہ ان کا پروپیگنڈا تھا، لیکن یہی الفاظ آپ نے انجینئر مرزا کی زبان سے بھی سن لیے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور پروپیگنڈا آیا کہ بھئی اگر عرب ممالک اتنے زیادہ فلسطین سے محبت کرتے ہیں تو چند لاکھ فلسطینی ان کو اپنے پاس رکھ لو، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یہ جملہ بھی آپ نے انجینئر مرزا کی زبان سے سن لیا ہوگا۔ دوستو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ باقاعدہ جملے فیڈ کیے جاتے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے نعرہ شروع کیا تھا کہ علماء کا سیاست میں کیا کام۔ یہ ایک 500 پیج پر مشتمل بہت بڑی ریسرچ ہے کہ کیا کیا الفاظ مشہور کرنے ہیں تاکہ جو عوام ہے ان میں آپس میں کبھی اتفاق اتحاد پیدا نہ ہو اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی ہمیشہ بات کرتے رہیں۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں جی، افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی۔ اب نہیں پتہ رہا کہ طالبان کیسے ہوں گے، کیا کریں گے، کچھ نہیں پتہ رہا۔ 2 دن ہوئے تھے حکومت آئے ہوئے۔ میڈیا نے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سوال کیا کہ کیا آپ میوزک کو الاؤ کریں گے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ایک حکومت چینج ہو گئی ہے، ان کو لگ رہا ہے بھی میوزک کو الاؤ کریں گے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں بھائی، جو ہمارا دین کہتا ہے ہم وہی کریں گے۔ تو آگے سے ایک جرنلسٹ نے کہا کہ بھائی دین تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب یہاں پر سامنے آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کوئی بات کرے گا، اور کہنے شروع کر دی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو مسلمانوں کی نہیں ہے، تو حنفیوں کی طرف سے ایک چیز آئی ہے۔ میں یہاں پر فرقہ واری کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے باریکیوں کو اٹھا کر انہوں نے وہ پوری کے پورے جو 20-40 سال کے جہاد رہا، لوگ شہید ہوئے، سب کچھ بھول بھال کر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ظالم لوگ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی چندے کی طرف۔ جب مدارس، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے ایسے مدارس ہیں، کسی بھی بڑے مدرسے سے آپ پوچھو کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں خود نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتا ہے۔ یہ لوگوں کی دین ہے جو الحمدللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کھل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندہ بند کر دو۔ چندے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ بھائی میرا پیسہ ہے، میں دے رہا ہوں، بدنام کیوں کر رہے ہو چندے کو؟ کیونکہ چندہ جو ہے اصل مقصد پیسہ نہیں ہے، اصل مقصد مدرسے سے جڑے رہنا ہے، چاہے وہ آپ چندے کی شکل میں ہو، چاہے آپ اس کی صفائی کرتے ہوں، اور چاہے آپ اس کے لیے بات کرتے ہوں۔ اس کنیکشن کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ بھئی چندے کو بدنام کر دو، اور یہ اسی ریسرچ میں لکھا ہوا ہے جو 20-22 سال 25 سال پہلے شیئر ہوئی تھی، دا مسلم ورلڈ آفٹر 9/11، آپ جا کے پڑھ لیجئے۔ اس شخص نے بھی یہی باتیں کرنا شروع کر دی کہ سعودی عرب سے چندہ آتا ہے، سعودی عرب سے گھڑیاں آتی ہیں، سعودی عرب سے گاڑیاں آتی ہیں۔ یہ بھی فیڈ اس کو کیا گیا اور یہ اپنی زبان میں بولنے لگ گیا۔ پھر آ جاتے ہیں جی قادیانیوں کی طرف۔ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جس کو ہم بدترین کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری صفوں میں بیٹھ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے جس طریقے سے بتایا کہ افریقہ میں ہمارے تبلیغی حضرات جاتے ہیں، علماء کرام جاتے ہیں، وہاں پر مساجد بنا رہے ہیں، وہاں پر وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ قرآن شیئر کر رہے ہیں، وہاں پر وہ مساجد میں نماز پڑھانا سکھا رہے ہیں، نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قادیانی وہاں پر جا کر لوگوں کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ اس بندے نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کرنا شروع کر دی جو کہ فیڈ کی گئی تھی کہ بھئی جو کافر ہے اس کو کافر کہو، لیکن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کو تو اتنا برا مت کہو۔ اب ایک عام لوجیکل بندہ یہ سوچے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ بھی اس کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھا جس کا یہ حصہ بنا، اور اس نے اس چیز کو آگے لوگوں کے سامنے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ یہ تمام چیز آپ چین کو یاد رکھیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک جاری ہیں۔ اب آگے آتے ہیں جی حرم شریف۔ اللہ نہ کرے یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا خون کھول اٹھتا ہے۔ عرب ممالک میں کچھ بھی ہو رہا ہو، حرم شریف کے بارے میں ہم کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ قادیانی گروپ ہو گیا، یہ گوہر شاہی گروپ ہو گئے، باقی جو گروپس ہو گئے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، مسلمان جاتے ہیں چکر لگا کے آتے ہیں، ہمیں مدینہ مکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ؟ تاکہ اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا جائے، اس چیز کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی اس اسلام سے محبت کو ختم کیا جائے۔ کون آ گیا یہاں پہ؟ انجینئر صاحب آ گئے کہ میری بیوی مجھے کھینچ کے لے کر گئی، میں نے بیوی سے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تب بھی نہیں جاؤں گا۔ اب ایک بندہ سوچ رہا ہوگا کہ یار ایک بندے کی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سامنے قرآن بھی رکھے ہوئے ہیں، دلیل سے بات کرتا ہے، تو مجھے کیا فائدہ عمرے پر جانے کا، مجھے کیا فائدہ مدینہ منورہ جانے کا؟ ظاہر سی بات ہے سنگ دل سے سنگ دل انسان کا وہاں پر جا کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، لیکن اس چیز کو کس طریقے سے انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آگے جی ایک اور بات یہ کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے بن سلمان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پسند، اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جس طریقے سے اسلام کے لیے ایک جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، یہ شروع کس نے کیا؟ اسرائیلی مغربی میڈیا پروپیگنڈا نے، کہ بھئی یہ شخص بڑے مزے کا ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی میرے لیے بھی یہ شخص سب سے بہترین ہے۔ تو وہ الفاظ ورڈ ٹو ورڈ
جو میں دیکھتا تھا کہ مغربی میڈیا شیئر کر رہا ہے، یہ میں پاکستان میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، میں یو کے کا ایک صحافی آپ کے ساتھ نے، گریجویٹ صحافی جس نے پڑھا ہے، گریجویشن کی ہے، جس نے صحافت کو دیکھا ہے، جو آرٹیکلز پڑھتا ہے، جس نے ویب سائٹس کو جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو مہینے کے پیسے دیتا ہے کہ بھئی آگے کیا آ رہا ہے، خبریں پڑھتا ہے، وہ پروپیگنڈے، وہ ریسرچز جو میں نے پڑھی ہیں، سب کی سب میں انجینئر مرزا کی زبان سے سن رہا ہوں کہ مدارس کو بدنام کر دو، لفظ جہاد کو بدنام کر دو۔ اب آخر میں ایک بات ہم کر لیتے ہیں، جہاد کی بات کر لیتے ہیں۔ جب کہ جہاد کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے ہو، وہ کیوں نہیں جا رہا، اس نے کیوں بات کی، وہ بات کیوں نہیں کر رہا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ لفظ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے میدان میں لڑنا ہے، اپنی طاقت کے حساب سے جہاد آیا ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے شہادت سے بہترین زندگی، شہادت سے بہترین موت تو کوئی ہوگی نہیں۔ تو اس کو کس طرح بدنام کیا جائے؟ جی میں تقی عثمانی صاحب کا پاسپورٹ بھی لے کر آؤ، میں زنانی کا پلاٹ بیچ دوں گا، میں بھیجوں گا۔ اب ان کو پتا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، تو ہم کیسے جائیں گے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ تقی عثمانی صاحب تو بزرگ شخصیت ہے، ہم جانے کو تیار ہیں، حکومت سے اپیل کرو کہ ہمیں آپ بھیجو۔ لیکن نہیں بھیا، اس لفظ کو مسخرہ پن، مذاق بنا دیا، اور یہ اپنی مقصد میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو فتویٰ تھا وہ بھول بھال گئے لوگ، یہ فتوے آنے کے بعد حکومتوں پر پریشر آنا تھا، تو کیا کیا کہ آؤ بھائی اس فتوے کا اتنا مذاق اڑا دیں کہ لوگ ایک اور طرف سے ڈائیورٹ ہو جائیں۔ تو اس شخص کو، اس جاسوس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑا مہم ہو، کوئی بھی بڑا مشن ہو، اس کو ڈائیورٹ کریں۔ باقاعدہ ہٹلر پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگوں کو جرمنی سے بلاتا تھا، یورپ سے بلاتا تھا کہ آپ پروپیگنڈا کرو تاکہ لوگ ڈائیورٹ ہوتے رہے، مجھے ایک بہت بڑی شخصیت بنا دو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہٹلر وہ مردانہ کمزوری بھی تھی اس کی، ایک ہاتھ سے بھی اس کا فالج تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک مضبوط ترین شخص بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ ساری پروپیگنڈے کے حصے ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ پروپیگنڈے مختلف شکلوں میں آتے ہیں، کبھی کرکٹر کے ذریعے، کبھی سیاستدانوں کے ذریعے، کبھی صحافیوں کے ذریعے، ایکٹرز کے ذریعے، ایکٹریسز کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، جو ہے وہ کسی بڑے معتبر شخصیت کے ذریعے۔ تو جس ملک میں جو چیز پسند کی جاتی ہے اس ملک میں اس قسم کا پروپیگنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر اس پہ کوئی فتویٰ لگانے نہیں آیا، میں یہاں پہ اس پہ کوئی کفر کا فتویٰ لگانے نہیں آیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں۔ البتہ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اس شخص کا ایسا ہی بائیکاٹ کرے جس طریقے سے آپ نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ یہ شخص مکمل طور پر ایک پروپیگنڈے کرنے والے سے اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہے۔ یہ شخص صرف اور صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہر مہم، ہر مشن کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس کا بائیکاٹ کرنے کا مقصد، اس کا بائیکاٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے چینل پہ جانا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اس کو انسبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اس کی کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ اس کو رپورٹ کر دیجئے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ملک میں انتشار فساد پھیلاتا ہے۔ اس کا ایک یہی حل ہے۔ یاد رکھیے، ہم اس کو جتنی بھی گالیاں دے رہے، جتنا بھی ذلیل کر لیں، اس کا مقصد ہی بہت بڑا ہے نا، اس کو گالیاں سننے سے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ایک فوجی ہو نا، بارڈر پہ کھڑا ہوا ہو، عوام گالیاں دیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جب پولیس آ جاتی ہے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، عوام گالیاں دے رہی ہوتی ہے، تیری وہ تیری یہ، پولیس والے آگے سے کچھ نہیں کہتے ہیں جب تک ان کو حکم نہیں ملتا کہ مار دو۔ گالیوں سے ان کو کچھ، کیونکہ گالیوں سے ان کو کچھ ہوگا نہیں، ان کا مقصد بہت بڑا ہے۔ تو اس کا جس طرح ان کا باطل کا مقصد بڑا ہے تو ہمارے حق کا مقصد اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کا وہ حال کرنا ہے جس طریقے سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کو سپورٹ کریں۔ میں نے علماء کرام کے کام کو دیکھا ہے دوستوں، میں نے بہت ڈیپتھ میں جا کے ان کا کام دیکھا ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، جو ہے وہ مفتی نہیں ہوں، ایک صحافی ہوں، کسی بھی چیز کے ساتھ مشہور ہو سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس طرف آیا ہوں، مجبوری سے آیا ہوں، کسی مولوی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ آؤ، میں نے خود لانچ کیا ہے، کسی مولوی کے کہنے پر نہیں۔ یہ جو محبتیں ملتی ہیں یہ تو مجھے بعد میں 8-10 سال بعد ملنے لگی ہیں۔ آپ میری ویڈیو جا کر دیکھیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، لیکن میں لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور آج آپ جیسے لوگوں کا سپورٹ آیا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے میمز شیئر کی، جس طریقے سے آپ نے باقی تذلیل کی، اس ویڈیو کو ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پر اتنا شیئر کر دیں کہ میرا یہ مقصد مکمل ہو جائے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو رائیگاں نہیں جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔